جی السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس وقت رات کے 12 بجے کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے باہر موجود ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں تقریباً اب ختم ہونے والی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنی تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں کہ صبح جو ہے وہ 8 بجے ہی کس طرح سے سرپرائز دینا ہے۔ پی ٹی آئی کے یوتھ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کال دے دی گئی ہے، تیاریاں تمام تر مکمل کر لی گئی ہیں۔ اپنے تمام ایم پی ایز کو جو ہے وہ سیکیور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کیا مناظر تھے، کون کون رہنما یہاں پہ آئے تھے، کیا میٹنگ ہوئی، اور جو یہاں پہ یوتھ کے لوگ تھے، ایم پی ایز موجود تھے جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ پیچھے یہ ساتھ ہی گیٹ ہے وزیر اعلیٰ۔ ابھی ہم یہاں سے نکل کے باہر آ رہے ہیں تو یہاں اندر ہماری کیا گفتگو ہوئی، کیا صورتحال تھی، وہ مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ سرپرائز جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگرچہ ریاست کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سہیل افریدی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے کیا سرپرائز کی تیاری کر رکھی ہے، لوگ کتنے جذباتی ہیں، پرجوش ہیں، کمیٹڈ ہیں، اس سوال سے بھی اس ویڈیو کے اندر آپ صورتحال دیکھیں گے۔ تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ لگنا تو گورنر پہ آرٹیکل 6 چاہیے، کیونکہ جو آئین کہتا ہے وہ تو صاف کہتا ہے کہ جس وقت استعفیٰ ٹینڈر ہو جائے وہ اسی وقت افیکٹو ہوتا ہے۔ کل بس یہ ہوگا کہ چیف منسٹر انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی جائے تو ایک بار پھر پتہ چل جائے گا کہ اتنے مشکل وقت میں پاکستان کو کرائسس میں کون ڈال رہا ہے۔ صرف عمران خان کے خلاف جو یہ پوری 3-4 سالہ کیمپین ہے، لیکن ابھی تک جو بھی عمران خان کا مخالف ہے اس ملک میں، اسے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ اتنے ٹائم میں عمران خان کا ایک ووٹر کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہوا ہے، یہ اتنے ٹائم میں اگر آپ نے اور آپ کو چیلنج بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے آپ نہیں توڑ سکے، الیکشن کمیشن نے تو سب آزاد کر دی ہے، لیکن وہ صرف آزاد نہیں ہے، وہ حقیقی آزاد ہے، اس لیے وہ عمران خان کیا رکاوٹ ہے صبح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ صبح کی کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اسمبلی کے تالے کھولنے دیں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے اندر موجود ہیں اور رات کا خاصا وقت گزر چکا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کارکنان کی، ورکرز کی، یوتھ کی بڑی تعداد موجود ہے اور میک شور کیا جا رہا ہے کسی طرح کا خلل نہ ڈالا جائے۔ اگرچہ بارڈر پر جو ہے وہ جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی واضح یہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، ایون پاکستان کے نامور صحافی ابصار عالم جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ ریاست نے ریجیکٹ کر دیا، انہیں وہ ریاست کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ مختلف جو عہدیداران ہیں یوتھ کے، صوبائی بھی وہ بھی موجود ہیں، ضلعی بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ صبح یہ کریں گے کیا، تیاری کیا ہے۔ اگرچہ نمبر پورے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں۔ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ جب سے فرنٹ سیٹ پر آئے ہیں، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کا جب سے استعفیٰ آیا ہے تو ایک جنید اکبر صاحب کو اچھی خاصی سپیس ملی ہے۔ تو ایک طرف تو وہ کام جو پولیٹیکل کام ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز گیم کا کام ہے، وہ پورا ہے۔ جو گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز پشاور سے، کے پی کے ایم پی ایز عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خدشہ تو موجود ہے نا کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کی سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ سر کیا اس پر کیا کہیں گے، کل کیا ہوگا صبح؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ سہیل آیا ہے، خان آئے گا اور انشاءاللہ صبح ووٹنگ ہوگی اور کل سہیل وزیر اعلیٰ بنے گے انشاءاللہ۔ لیکن سٹیٹ تو کہہ رہی نہیں بننے دیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہم سٹیٹ سے ہی ہیں، ہم نہ سٹیٹ کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ ہم سٹیٹ کے ساتھ ہی چلے۔ انشاءاللہ یہ سٹیٹ ہی ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے دیکھے گی انشاءاللہ، اور آپ بھی ادھر ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ صرف ایک چیز بتائیں، سہیل افریدی ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں، اسلام آباد بھی آتے ہیں، تو بڑا ایک وہ صاف ستھرا، نفیس سا، شرمیلا سا انسان ہے، پہلی دفعہ ایم پی اے وہ بنے ہیں، یوتھ کے اندر ان کا کافی ایک ورک رہا ہے، تو ان سے مسئلہ کیا ہے؟ سر کیونکہ میں اس کو گراؤنڈ سے جانتا ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ کیبنٹ میں رہ چکا ہوں۔ اچھا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے جتنے سیاسی خاندان ہیں ان کے دل پیٹ میں مروڑ اس وجہ سے کہ یہ جو ایک ٹریک بندے جالے، عمران خان نے ایک نئی اینٹ رکھی کہ گروس لیور سے غریب طبقے کا بندہ بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ تو ان بڑے ایوانوں میں جو بیٹھو، یہ جو بڑے بڑے خاندان پاکستان کے اوپر 70 سال سے قابض ہیں، ان کو یہ راز نہیں آ رہا۔ تو وہ کہہ رہا اگر یہ ٹریک چڑھ گیا
تو نون پیپل پارٹی یہ مولانا جتنی پارٹی یہ سارے بڑھ جائیں گے. تو اس وجہ سے سب کی پریشانی یہ ہے کہ سہیل کو اس بات پہ وہ لوگ سی ایم نہیں بنانا چاہتے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا صرف ایک چیز کا مجھے جواب دے دیں, علی امین گنڈاپور صاحب سی ایم بنے, یہ سی ایم ہاؤس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں, تقریباً 19 سے 20 ماہ تک وہ وزیر اعلیٰ رہے. زبردست. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, گنڈاپور صاحب سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ریاست کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ علی امین گنڈاپور اسی جماعت کے وزیر اعلیٰ, ان سے کوئی مسئلہ نہیں, سہیل افریدی سے مسئلہ ہے, تو کیا کوئی گنڈاپور صاحب میں گڑبڑ تھی؟ نہیں, اس میں مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ علی امین صاحب کیونکہ ایک بہت بڑے خاندان, ایک سردار, ایک قبیلے کا, تو وہ بھی ان کے ٹریک میں آ جاتے تھے, وہ وڈیرے تھے. ہاں وڈیرے تھے. یہ جو نیچے سے گراس لیڈر سے لیول لڑکا آیا ہے, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ مریم ڈر رہی ہے, بلاول ڈر رہے, یہ مولانا کی فیملی ڈر رہی ہے یار کہ یہ تو ایک ٹریک بن جائے گا. ہر پارٹی میں پھر یوتھ ہے, پھر وہ اٹھ کے سوال کریں گی کہ پی ٹی آئی میں اگر ورکر سی ایم بن سکتا ہے تو کل کچھ پرائم منسٹر بھی بن سکتے. تو ان کو یہ ٹینشن ہے کیونکہ خان نے ہر جگہ پہ ایک ایسی بنیاد, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خان کو سیاست نہیں آتی, اس نے پارٹی کے چیئرمین کس کو بنایا, ایک عام سے وکیل کو بنایا, پھر یہ جو پارٹی کس کے حوالے کر دی, اور اب یہ چیف منسٹر کس کو بنا رہے. اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں. ان لوگوں نے تو وراثت میں پارٹی ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہے. یہ تو ہر جگہ پہ ان لوگوں نے پہلے سے ٹیم تیار کی کہ مریم کے بعد حمزہ کے بعد وہ, پھر یہ بلاول, پھر آفسا, یہ سب. تو اسی وجہ سے ان لوگوں کی صرف اسی بات پہ ٹینشن ہے کہ سہیل نیچے سے کیونکہ ایک بڑے خاندان سے کیوں نہیں ہے, بڑے لوگوں سے کیوں نہیں ہے, ایک بڑے فیملی سے کیوں نہیں, کیونکہ یہ غریب, اس کا اب ایک پکچر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, چھپن میں بیٹھ کے وہ ہماری پارٹی کے ورکروں کے وعدے لگ رہے تھے اور نام لکھ رہے تھے. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, اور پاکستان میں یہ چینج ہونا چاہیے. جب تک یہ چینج نہیں ہوگا پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے. چلیں جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ ضلع بٹگرام کے یوتھ کے جو صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ اب چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں, شیڈول جاری ہو چکا ہے, کاغذات نامزدگی جمع ہو چکی ہے, اگرچہ نمبر پورے ہیں, یہ تو ابھی بندے جو ہیں وہ سارے پی ٹی آئی نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں, بندے پورے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اسلام آباد سے ان کے ساتھ صحافی آئے, انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہو جائے, اگرچہ ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن سہیل افریدی ہمیں قبول نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے بھی, ہے پوری قوم سے, کل جو عمل ہونے جا رہا ہے کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, دستور کے مطابق ہے یا نہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی لاجیکل, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. قوم کو یہ سمجھ خود آنی چاہیے کہ بھئی جو کل جو پروسیس ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق بالکل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آئین کے مطابق بھی ہے. تو قوم کے چاہیے کہ آئین کی دفاع کے لیے, اس ملک کی دفاع کے لیے اٹھے. جو بھی آئین کے ساتھ کھیلنے والا ہے, چاہے جو بھی ہو, مطلب میں اور آپ آج جو اکٹھے ہیں کس بنیاد پہ ہیں؟ آئین میں مجھے کہتا ہے کہ سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, کشمیری جو بھی ہے, ایک آئین کے اندر جو ہے سارے برابر ہے. بالکل. تو کل جو بھی آئین کے ساتھ کھیلے گا, قانون کے ساتھ کھیلے گا, قوم کو چاہیے کہ ان کو معاف کبھی نہ کرے. اور یہ ہر پروگرام کے اندر اور ہر بار ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آئین کے جو خلاف مرتکب پایا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. تو کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہوتا ہے تو یہ قوم کو اٹھ کے سوال کرنا چاہیے. قوم نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا, قوم نے یہ جو رجیم ہے نا پاکستان میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھا, وہ سارا کچھ ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ صبح کیا یوتھ کی کیا تیاریاں, آپ کا تعلق کیونکہ یوتھ سے ہے نا, جی, تو کیا یوتھ کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں, ہر یوتھ میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ یوتھ کی آواز ہے. میں یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہوں. مجھے صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں, اور پھر مجھے خود بھی وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قانون کی بات صحیح ہے. اور مجھے یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جو کل ہم نے جو پڑھ رہے تھے کہ قانون اور آئین, دستور, اور اس میں ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, تو آج یہ لوگ اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر کل یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ جن کی اتنی چھوٹی سی عزت اب رہ گئی ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. خدا ان کو چاہیے کہ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور اپنے عہدوں کا بھی خیال رکھے. چلیں جی, بہت شکریہ. اور بھی ہمارے ساتھ لوگ یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر موجود ہیں. سر, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں نا سی ایم کے الیکشن میں, تو صبح کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا لگتا ہے؟
آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا انصاف فیڈریشن کے نرسری سے ایک مڈل کلاس کا بندہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے اور 10 بجے اسمبلی اجلاس ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا 92 MPs ہے ہمارے, سارے کے سارے نے حلف لے لیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ لائیں گے. اگر حکومت جانی ہے تو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ہم جو اسلام آباد میں صحافی ہوتے ہیں, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 22 سے 23 لوگ ہیں, ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں, بیان حلفی دے چکے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, وہ کسی اور کے ساتھ ہیں. اور سینٹ الیکشن کے اندر بھی بتایا گیا کہ جی وہ سیٹیں اس لیے پی ٹی آئی کی کم ملی ہیں, اگرچہ 8 سے 9 سیٹیں مل سکتی تھی کیونکہ بندے جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 92 جو ہیں انہوں نے حلف لیا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے. جی بالکل ووٹ دیں گے. اور یہ حلف نامے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی بھی حلف وغیرہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے کہا ہے کہ جی ان کے حوالے سے رپورٹ نہیں انہوں نے بالکل کچھ بھی نہیں کہا ہے. علی امین ہمارے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, آپ بھی ہمارا بڑا ہے, ہمارا مشر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سہیل افریدی کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے. کوئی گروپ وغیرہ نہیں ہے. وہ جب بھی خان صاحب نے منہ سے نکالا ہے کہ ان کو ہٹا دو تو اس نے فوراً ہی استعفیٰ جمع کیا ہے. اور یہ ایک گریسفل بندہ ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا اس نے کبھی بھی ایسا نہیں بولا ہوگا کہ 22 بندے یا 25 بندے اس نے جمع کیے, ایسا کوئی بات نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ یہ مناظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس. اس وقت رات کے 11-12 بجے کا ٹائم ہے اور لائٹیں بند ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ مکمل ہے. بس اب چند گھنٹوں کا ہی کھیل رہ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ 7 اسمبلی کے اندر CM کا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ہم آپ کو اسی طرح یہاں سے رپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.